صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فریضہ علی کل مسلمین علی تل ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ GTCF گرلز فاؤنڈیشن ٹرائنگ فاؤنڈیشن میری استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، شمع کیا بجے جیسے روشن ہوا کرے۔ میری عزیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی بھی پڑھ کر اقرا بسم ربک الخلق خلق الذی پر اس کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور پھر یہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسان اپنے روز بروز پر ترقی کی علم مسائل قائم کرتا ہے، علم کی سمندر میں گوتے لگتے ہیں، اور پھر ہکاڑی سے سوئی سے لے کر بڑی بڑکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتے ہیں، اور یہ اعلان کرتا ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلموں کا پالا، مجھے فکر امنا علم تجھے اپنی ذات کا غم ہے، طلوع ہو رہا ہے تو غروب ہونے والا، کیونکہ تعلیم ہی سکتی ہے جن کا جینے کا سلیقہ۔ میری عزیز، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گود تک علم حاصل کرو، کیونکہ اس علم بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس کی علم بدولت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتے پر فضیلت بخشی۔ میری عزیز، اپنے عقائد مضبوط رکھے اور جدید علمی بند کسی سے بھی حاصل کرو۔ علم کا مقصد جاننا ہے اور زندگی کا رزق علم ہی میں پوشیدہ ہے۔ اکول علم بدولت ترقی کی بلندیوں کو چڑھ رہے ہیں، جہاں زندگی پر سکون اور خوشگوار جدید سانحہ ترقی اور آنے والے اوقات کے بارے میں قرآن کریم آج سے 14 سال پہلے بتا چکے ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں صرف کہا گیا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کر سکے۔ علم ہی تو وہی ذریعہ ہے جس سے علم اس دنیا فانی میں ہے سکون کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میری عزیز، آسمانی صحف سے لے کر قرآن پاک تک، غار حرا کے چراغوں سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، علم و دانش کی صدا پکڑ کر رہے ہیں۔ تعلیم ہی ہے سکتی ہے جنہیں سلیقہ۔ میری عزیزہ، اسی کے ذریعے ہی ہم اپنی دنیا کو آخرت کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ فرمایا، قل رب زدنی علما۔ علم اور مال اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، لیکن علم مال سے بہتر ہے، اس کے علم انسان کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، علم خرچ کرنے سے بہتر۔ جبکہ مال کم ہوتا ہے، علم نہ ہو تو جہالت پھیلتی ہے، انسان کو ایمان اور مال دونوں بردار ہوتے ہیں۔ عملی شافعی کے شیخ عام احمد بن جنی فرماتے ہیں کہ لوگ کھانے پینے سے زیادہ علم کا محتاج ہوتے ہیں، اسی لیے کہ کھانے کی ضرورت انسان کو دن میں 1 بار یا 2 بار پڑتی ہے، جبکہ علم کی ضرورت آدمی کو ہر سانس میں پڑتی ہے۔ عام شافعی فرماتے ہیں کہ طالب علم فضالت علم کی بات ہو رہی ہے، جو علم نفع ہے، علم ذرا ہے۔ حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا سلمان کو علم بادشاہی اور مال میں
کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ فرماتے ہیں اختیار علمی فلاحی ملک و اعلیٰ ملک، جس نے علم اختیار کیا تو وہ پھر نے اس کی بادشاہی بھی دی اور مال بھی۔ میرے پیاری ماؤں اور بہنوں، بن آصف فرماتے ہیں کہ میں سیدان کشتے مشرق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے لیے میں آیا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں تھا۔ سیدنا ابو ذر بیان کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ حدیث بیان کی کہ اگر کتا برتن میں مٹی ڈالے تو ایک مرتبہ مٹی سے اور 6 مرتبہ پانی سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی کتے کا سدارا لیا جائے شکار کی تعلیم دے کر تو بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑ جائے تو وہ شکار ہوا مر بھی جائے تو حلال ہے۔ سیدہ ہوا کتے صرف علم کی بنیاد پر اس قدر متماز ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں مرا ہوا جانور بھی حلال قرار دیا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے چن لیا، لہٰذا ہمیں